ڈومیسٹک وائلنس ہندی میں جسے گھریلو ہنسا بھی کہتے ہیں، آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ کامل مومن کے بارے میں کہا گیا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا بات ہے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، زندہ بھی دفنا دیا جاتا تھا، اور انفیکٹ میں نے یہاں تک بھی پڑھا کہ جس کا شوہر مر جاتا اسے دوسرا نکاح کر کے نئی زندگی بسر کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، جی ہاں، ایسی مانیتائیں بھی تھیں۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بھی جو ہے نا وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ عموماً ہوتا یہی ہے کہ عورتیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، لیکن مرد بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے کہ یہ جو وربل ابیوز ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مرد کی طرف سے پھر ہاتھ اڑ جاتا ہے اور پھر معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں نا میں اس سے ڈینائی کروں گا۔ ایسے کیسز میں نا گھر کا نقصان ہی ہوتا ہے، مطلب اس سے دو لوگوں کا نہیں بلکہ جنریشن کا نقصان جنریشن کا نقصان ہے پورے۔ جنریشن کا نقصان۔ اچھا، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اس کے حوالے سے؟ باپو موسم بڑا سہانا لگ رہا ہے، نہیں؟ موسم تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، سوالات بھی آئے ہوئے، کچھ سلسلہ کر لیتے ہیں۔ چلو۔ کیسے ہیں عائشہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الا کل حال۔ آپ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ڈومیسٹک وائلنس ہندی میں جسے گھریلو ہنسا بھی کہتے ہیں، آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ لوگ اپنی پاور دکھانے کے لیے، اپنا حق جتانے کے لیے گھر میں ہنسا کرتے ہیں، شوہر بیوی کو مارتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر جو ہے نا وہ پھر بکھر جاتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اول تو یہ کہ بہت غلط ہے ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو ہنسا، یا اور بھی بہت سارے الفاظ اس کے ہو سکتے ہیں۔ جسٹ ٹو پروف یور پاور ایک ہسبینڈ، ایک شوہر اپنی بیوی کو مارے یا ہاتھ اٹھائے، دیٹس ناٹ رائٹ۔ ہیومینٹی کے گراؤنڈ پر دیکھیں آپ، یا اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، تعلیم نبوی کو دیکھیں، ایک آئیڈیل انسان کی پرسنالٹی اس طرح کی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ کمزوروں پر ہاتھ اٹھائے۔ یعنی یہاں پر میں عورتوں کو کمزور بیان نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ جسمانی اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے، جو ایک دنیاوی لحاظ سے سمجھا جاتا ہے، تو عورتوں پر ہاتھ اٹھانا جسٹ ٹو پروف یور پاور، جسٹ ٹو شو دیٹ یو آر دی باس آف دی ہاؤس، دیٹس ناٹ رائٹ۔ جس پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے، اور جو مار رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، جو وائلنس کر رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ ظالم نے اگر کچھ نیکیاں بھی کی ہوں گی، ظالم نے یعنی the one who is doing violence، ظالم نے اگر کچھ نیکیاں بھی کی ہوں گی اپنی زندگی میں تو وہ بھی مظلوم کے حصے میں آ جائیں گی، اور مظلوم نے جو گناہ کیے ہوں گے وہ ظالم کو دے دیے جائیں گے۔ اچھا، ہاں، اور جو کامل مسلمان، کامل مومن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بھی اس تعلیم کو بہت اچھے سے پرویا گیا ہے۔ یعنی کامل مومن، کمپلیٹ فالوور۔ کامل مومن کے بارے میں کہا گیا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں، اگر اس کو ہم ایک تو کیا ریلیجیس پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ریلیجن اینڈ ہیومینٹی آر ناٹ ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ ریلیجن اسلامک پرسپیکٹو سے ہیومینٹی سکھائی جاتی، ہمارا آقا کی تعلیم بھی ہیومینٹی ہی سکھا رہی ہے۔ صحیح ہے۔ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر آج دنیا بھر میں اس بات کو لے کر بہت ساری باتیں ہیں کہ عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے لے کر اب تک بہت زیادہ کثرت سے ہوئی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں، چونکہ ربیع النور شریف کا مہینہ بھی ابھی قریب میں ہے، ان میں سے جو اگر آپ دیکھیں نا براڈلی کہ کیا کیا وہ چیزیں تھیں جن کو بہت بڑے لیول پر، ریولیوشنری لیول پر چینج کیا گیا، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا جو عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی۔ صحیح۔ یعنی باپو، اف وی کین ریکال سم سٹوریز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل
لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا, زندہ زندہ بھی دفنا دیا جاتا تھا. اور انفیکٹ میں نے یہاں تک بھی پڑھا کہ جس کا شوہر مر جاتا اسے دوسرا نکاح کر کے نئی زندگی بسر کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اچھا جی ہاں, ایسی مانیتائیں بھی تھیں. لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات کو کیسے ختم فرمایا. انفیکٹ آپ دیکھیں, if you study the life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, you'll get to know کہ آپ نے ہماری ماؤں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا. اچھا, گھریلو ہنسا ایک طرف ہے, and keeping things at so grounded level, at so peaceful level, یہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آیا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے پیارے نام سے بلاتے, کبھی کبھی محبت سے اے عیش کہہ کر بھی بلاتے, لٹل ایش صحیح. یہ بھی کہہ کر بلاتے. تو ظاہر ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس اینڈ ٹیچنگز آف اسلام, ہیومینٹی, یہ دو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. جی تو اگر آپ تعلیم نبوی پر نظر ڈالیں تو ڈومیسٹک وائلنس تو دور کی بات ہے جناب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے جام پلانے کا حکم دیا. انفیکٹ میری نظر میں ایسے مرد, میں معافی چاہوں گا آپ سے یہ جملہ کہنے سے پہلے, شاید واقعی میں مرد ہیں کہ نہیں یہ کوشچن ہے میرے نظر میں, کیونکہ جب وہ اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی کمزوری کا مظاہرہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو اسی کو مردانیت سمجھتے ہیں کہ بھائی میں ماروں گا نہیں تو کام نہیں چلے گا. نہیں, مارنے کو ہی وہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی حاکم ہے اور میرا کام ہی یہی ہے کہ مار سے ہی ہوگا. دیکھیں تو وہ اویئر نہیں ہے. جانوروں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ دماغ کا, اویئرنیس کا, نالج کا, اقرا, لائٹ کا, نور کا. جانور جو ہے نا, جانور بیل ہو, جانور ہو, کوئی بل ہو, وہ چل رہا ہے سیدھا سیدھا, اب اس کے منہ میں آیا تم کو اڑا دیا اس نے, اب اپنے پاور کا مظاہرہ وہ بھی کر رہا ہے, تم بھی کر لو. تو what is the difference between animal and social animal? Eventually we are learned, we are asked to gain knowledge. The first and the foremost, the very first word of Quran that came in accordance to the priority of words is Iqra. تو اب اس میں کیا واضح ہے؟ to learn, to keep learning, to gain the knowledge. سیکھو پڑھو. سیکھو پڑھو. اب تم بھیا ہو گئے تو میں عورتوں پر ہاتھ اٹھا کر مرد ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے آقا سے کوئی ہوا ہے یا ہوگا کبھی؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اثر میں مرد وہ ہے جس نے جو ہے وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا, بلکہ یہ تعلیم ضرور ملے گی اسلام کی آپ کو کہ مردانگی تو اس کی زیادہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے, جو اپنے نفس پر قابو کرے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیار, محبت اور صبر اگر اس سے بندہ کام لینا تو کیسا بھی معاملہ ہو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اچھا, کچھ لوگوں کا ایک سائیکی ہے, جسٹ ٹو میک شیور کہ ہماری ینگ جنریشن ہمیں سن رہی ہے, تو کچھ لوگوں کی سائیکی ہو کہ دبا کے رکھو, عورت کو تھوڑا پاور میں رکھو, کنٹرول میں رکھو, دبا کے رکھو, اڑا کے رکھو. ہاں, اب یہ ایک ہے سائیکی کہ میں مطلب دیکھوں گھوروں تو تھم جائے, زمین ہل جائے. ارے بھیا تو ہے کون؟ ہو آر یو؟ میں شوہر. کہاں سے آیا؟ ہو آر یو؟ میں شوہر. ارے ایک آدمی ملا مجھے, اچھا, تو اب اس نے اپنے بچوں کی امی کو کچھ وہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اچھا, وہ بھی غلطی پر, شرعی طور پر غلطی پر نہیں تھی, لیکن وہ چاہتا تھا یہ عمل یہ نہ کرے. ٹھیک ہے, ایک لیول پر جا کر یہ دیکھتے ہیں تو یہ کہ ٹھیک ہے شوہر کی تھوڑی سی مرضی ہے تو نہ کر, اگر تیرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن شوہر نے جس ایگریشن کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا, کہ اس کا کیا مدعا تھا, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یہ کیا کر رہی ہے, اٹس اباؤٹ کہ میں آرڈر کر رہا ہوں, اس کو نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا. تو میں نے اس کو پوچھا بھیا آپ ہو کون؟ کہا میں شوہر. اور شوہر ہے تو ہر چیز کا اس طرح تو مالک نہیں ہوا نا. یعنی اگر مان لو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بیوی آپ کی نہ سنے تو آپ چھٹی لے لو, میں کہہ رہا ہوں دیر آر ڈفرنٹ تھنگز, دیر آر ویز ٹو اپروچ ہر. آپ کو ایسا لگتا ہے پرابلم ہے تو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے نا, آپ محبت دے کر بھی تو وہ کام کروا سکتے ہو. بھائی شیر جو ہے, باپو شیر جو ہے جنگل میں رہتا, شکار کرتا ہے, جنگل میں وہی آدمی چلے جائے جو رنگ میں شیر کو نچاتا ہے, اس کو کھا لے گا. اور اسی شیر کو رنگ والا آدمی محبت سے رنگ کے اندر نچاتا ہے. تو دیر آر ڈفرنٹ اپروچ ہے نا. شیر کو وہاں اپروچ کیا لگ رہی ہے کہ ایگریسو ہے یہ, تو شیر اس کو کھاتا ہے. رنگ کے اندر وہ پہلے محبت دیتا ہے, اس کو چمکارتا ہے, بچپن سے دودھ پلاتا ہے, گوشت دیتا ہے, سمجھاتا ہے. اب وہ شیر ہے نا اس کو دوست مانتا ہے, بیکاز دی ریلیشن بٹوین دیٹ پرسن اینڈ لائن از لو, اٹریکشن.
ہاں محبت ہے, یہی کام کرواتی ہے. بس سیدھی سی بات ہے, ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, آپ اتنی محبت دے دو, اتنی عزت دے دو کہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے, آپ سے پہلے چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں. ہوتا بھی ہے نا کہ ڈومیسٹک وائلنس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ معاملات باہر آتے ہیں, گھر بگڑتے ہیں, آخر میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ کرنے سے کہیں یہ سنا ہو کہ ایسا کیا تو اب سب کچھ صحیح ہو گیا, پہلے غلط تھا, بلکہ یہ چیز وہ ہے جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا اور غلط ہو جاتی ہیں, اور آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا لیول وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ زور زبردستی ہو رہی ہے میرے اوپر, اور میں مطلب مجھے دبایا جا رہا ہے, مجھے کچلا جا رہا ہے, مجھے جو ہے نا میری سنی نہیں جا رہی ہے. وہ وہی ہے نا کہ محبت نہیں ملتی نا, تو ہر کوئی ہوتا ہے محبت کا ہی بھوکا ہوتا ہے, جانور ہو انسان ہو. آپ نے بہت اچھی بات کہی, جو کام محبت سے ہو سکتا ہے وہ نفرت سے نہیں ہو سکتا ہے. لفظ محبت میں جو ہے نا جی مٹھاس بہت ہے. کیا بات, اور مٹھاس سے کچھ یاد آیا ہے, موسم بڑا سہانا ہے, چلیے آپ کو کچھ چائے وائے پلاتا ہوں. کیا بات ہے, کیوں نہیں, بالکل آئیے آئیے. آگے اندر کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. لیجئے شاہ صاحب گرما گرم چائے. زبردست, ماشاء اللہ چائے بھی بنا لیتے ہیں آپ. جی کوشش کی ہے میں نے. عموماً تو یہ گھر کی عورتوں کا کام ہوتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا کہیں لکھا بھی تو نہیں ہے کہ گھر کی عورتیں ہی چائے بنائیں گی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی تعلیم ہے کہ بعض کام آپ خود بھی گھر کے کر لیا کرتے تھے. تو دیر از نو ہارم, نہ آپ کی مردانگی پر کوئی آنچ آئے گی اور نہ آپ کمزور نظر آئیں گے. کبھی اپنے بچوں کی امی کو گرما گرم چائے بنا کر پلائیے گا, محبت ضرور بڑھ جائے گی. کیا آئیے مل کر باتیں کرتے ہیں. تشریف رکھیں. جی, چائے اچھی بناتے ہیں آپ. آپ کی زبان میٹھی. نہیں ماشاء اللہ, چائے بنائی آپ نے اچھی, بہت زبردست. تو گھر والے تو خوش ہو جاتے ہوں گے, چائے آپ نے بنائی. ویسے عموماً جس کا کام ہے وہ کر لیتا ہے, تو اب یہ گھر کی عورتوں کا کام ہوتا ہے, وہ اچھے سے بنا لیتی ہیں. آپ مطلب اس کا مطلب آپ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں. تو بٹانے میں حرج بھی تو نہیں ہے نا. ہاں وہ کام جو کہ بہت زیادہ کور ہیں اس کو نہ کریں, لیکن کچھ کچھ کاموں میں تو ہاتھ بٹایا جا سکتا ہے. چھوٹے موٹے کاموں میں کبھی سبزی لے آئی آپ نے, بلکہ لانا ہی چاہیے آپ کو. ان جنرل اس سے آپ کے انشاءاللہ کسی بھی معاملے میں کمزوری نہیں آئے. ہمارے پیارے نبی کی سیرت میں بھی ایسے کچھ آتا ہے نا, کچھ سنا ہے میں نے, آپ بالکل اگر ایسا ہی ہے. بتائیں. آپ اپنے کپڑے وغیرہ میں پیون لگا لیا کرتے, کئی بار نالن شریف ٹاک لیا کرتے. تو اور بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں کہ آپ نے ہاتھ بٹایا گھر کے کاموں میں جیسی ضرورت لگی. تو اس میں تربیت تھی ہمارے لیے صحیح, کہ بینگ اے پروفیٹ, لاسٹ میسنجر آف اللہ سبحانہ وتعالی, صلی اللہ. وہ گھروں کے کام میں ہاتھ ڈیلی بٹا کاموں رہے میں انوالوڈ ہیں. تو دیر از نو ہارم. اچھا ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ چھٹی آفس کی ہوتی ہے, ہیں. اسکول کی ہوتی ہے, لیکن گھر میں کھانا بننے کی چھٹی نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. تو کبھی کبھار آپ ہیلپ کر دیں گے. صبح آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں یا آپ کے بچوں کی امی آپ کی والدہ سے اٹھنے سے پہلے آپ اٹھ گئے, جا کے چائے بنا لے آئے, امی کو پلا دو, کبھی بہن کو پلا دو. شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی امی کو پلا دیں. اچھا ہونا کیا ہے, چائے تو وہ بنا کر تمہیں بھی پلا دے گی, بٹ وہ ایک موٹیویشن کا سورس بنے گا, دل جوئی کے لیے. دل جوئی ہوگی. اور یہی تو طریقہ ہے نا. یہی طریقہ ہے. بس یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے محبت بڑھانے کا, بالکل ایسا ہے. اور یہ نہیں کہ بس ایک بندہ ہی لگا ہوا ہے اور وہ بس لگا ہوا ہے جی جناب کی جو ہے نا وہ خاطرداری کرنے میں, اور ماں جناب آتے ہیں تو بس چیخنے چلانے لگتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں بہت اچھا آپ نے ایک جو ہے نا وہ پوائنٹ بھی دیا ہے, اور یہ اگر ہمارے کردار میں شامل ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی پرابلمس جو ہے نا وہ ہوں گی. بالکل کیونکہ ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں نا وہ مطلب اتنی پیاری ہیں. اب یہ گھریلو معاملات میں بھی کتنی اچھی تربیت ہے, اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں, جبکہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آپ نے کیا کیا مطلب کام کتنے ہیں آپ کے سپر, آپ جو ہے نا پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دے رہے چاند ہیں. کا شق ہونا, قرآن کا نازل ہونا, انسانیت کا درس دینا, اس فتح مکہ کے بعد لوگوں کو معاف کر دینا, اس مجمع کو معاف کر دینا جس مجمع میں وہ عورت بھی موجود تھی جس نے آپ کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا. اللہ ہیں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ پر اجڑیاں ڈالی, جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے. تو دس از ناٹ اے کپ آف ٹی. انسانیت وہ کا کیسا شخصیت, مطلب انسانیت کا اتنا اعلیٰ درس شاید ہی کہیں ملے گی. مطلب یہ
بے مثل بے مثال. الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بھی جو ہے نا وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ بلکہ شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا عورتیں ہی صرف ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں؟ عموماً ہوتا یہی ہے کہ عورتیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے ان جنرل پریکٹس. لیکن مرد بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, مرد بھی ہوتے ہیں. بالکل بالکل ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار عورتیں زیادہ ہوتی ہیں, if I am not wrong. یس یو آر رائٹ. میرے پاس ایک ڈیٹا ہے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے جو 2019 اینڈ 21 کا ہے کہ 29.3% آف میریڈ انڈین وومن بٹوین دا ایج آف 18 اینڈ 49 ہیو ایکسپیرینس دا ڈومیسٹک وائلنس. کتنا بڑا فگر ہے 30%. اچھا ایسا نہیں ہے کہ مرد کو نہیں ہوتا ہے, لیکن مرد حضرات کے ساتھ جنرلی جو ہے وہ وربل ابیوز زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں میکسیمم پروبیبلٹی جو نظر آتی ہے اور جو سننے میں آتی ہیں یا جو آپ غور کریں آبزرو کریں تو ایک تو فزیکل ابیوز ہوتا ہے کہ کسی کو مار دیا, ہاتھ اٹھا دیا, تو جنرلی مرد کا یہ سننے میں آتا ہے کہ عورت پر کیا. لیکن مردوں کے ساتھ جب وائلنس کا معاملہ آتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا تو عام طور پر وہ وربل ابیوز ہوتا ہے. اچھا ہاں, ایز فار ایز آئی نو وربل ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں مرد حضرات بعض اوقات. وربل ابیوز کیا ہے؟ وربل ابیوز سے یہاں میری مراد ظاہر یہی ہے کہ بعض صورتوں میں مرد کو عورت کی جانب سے وہ جملے سننے ملنا جس سے وہ ڈپریشن میں چلے جائے, مینٹل ہیلتھ اس کی ڈسٹرب ہو جائے. فار انسٹنٹ مرد کو بار بار ایک ہی چیز کہنا, کیا کما رہے ہو تم, میں اپنے گھر میں بڑی لاڈ سے رہتی تھی, تمہارے گھر میں تو فریج بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں یہ تھا, تمہارے گھر میں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں, اس کو گہرائی کے ساتھ اگر سوچے تو یو آر ڈائریکٹلی اسٹرائکنگ, یو آر ڈائریکٹلی بومبارڈنگ آن دی ایبلٹیز آف اے مین, ہے نا, دل پہ چوٹ کرتی دل پہ چوٹ کر رہی ہے نا بات. اچھا اس کے علاوہ حد تو اوپر اور چلی جاتی ہے, یہ تو میں کچھ بیسک باتیں کر رہا ہوں. وربل ابیوز میں تو بعض اوقات بہت اوپر چلے جاتی ہے, سماجک لیول پر چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کی عورت اس سے بڑی بے عزت کر دیتی ہے. کئی بار جو ہے نا وہ اتنی تیز زبان ہوتی ہیں عورتیں بھی کہ جو وربل ابیوز کا شکار مرد ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس فزیکل بھی ہوتا ہے, مینٹل جو ہے وربل بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر یہ بہت واضح ہوتا ہے, لاؤڈ ہوتا ہے, اپنے آپ میں اس کی وائبریشن کئی گھروں تک سنائی دیتی ہے. لیکن کئی بار مرد جب وربل ابیوز کا شکار ہوتا ہے تو پروبیبلٹی کم ہوتی ہے کہ اس کی وائبریشن ہر جگہ سنائی دے. آدمی جو ہے اندر اندر گھٹ رہا ہوتا ہے, اندر صحیح کہہ رہے ہیں, پھر وہ ڈپریس ہو جاتا ہے اور پھر وہ ظاہر ہے وہ پرابلم میں آ جاتا ہے, وہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہے نا اس بات کو. صحیح ہے. دونوں طرف سے اگر یہ معاملات ہو نا, ایک طرف جو ہے نا وہ صبر سے کام لے, ایک طرف جو حکمت سے کام ہو, تو یہ ساری چیزیں بیلنس ہو سکتی ہیں. دیکھیے لائف میں اتار چڑھاؤ تو ہوتے ہی ہیں. کسی کو اچھی سیلری مل رہی ہوتی ہے, کسی کا بزنس اچھا ہوتا ہے, کسی کو تھوڑی مل رہی ہوتی ہے, کسی کو زیادہ مل رہی ہوتی ہے, کسی کا گھر بڑا ہوتا ہے, کسی کا چھوٹا ہوتا ہے. لیکن یہ ایڈجسٹ کر کے اگر چلنے والا مزاج ہو, کیا یہ جو کہتے ہیں لفظ ہے نا آپ کا ایڈجسٹمنٹ, جی, یہ اتنا آسان نہیں ہے, اٹ از ویری ڈیپ. میں آپ کو بتاؤں لائف از آل اباؤٹ ایڈجسٹنگ یور سیلف ایز پر دی انوائرمنٹ. کیا بات. بھائی آپ ٹھنڈی جگہ پر جاتے ہو, یو اسٹارٹ ویئرنگ ہاں, وارم کلوتھس, یو آر ایڈجسٹنگ یور سیلف. ایڈجسٹنگ, یس, آپ کی باڈی بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے نا. تو ایڈجسٹمنٹ یہ لفظ جو ہے نا بڑا گہرا ہے. اگر بندہ ایڈجسٹ کرنا سیکھ جائے, یعنی عورت مرد کی باتوں کو, ہر بات کو اتنا پیک پہ نہ لے جائے, اور مرد عورت کی باتوں کو ہر بات کو پیک پر نہ لے جائے. یعنی وہ نوجوان جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, وہ اسلامی بھائی, وہ اسلامی بہنیں, میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو شادی شدہ ہیں یا جو شادی شدہ نہیں ہیں, جسٹ میک شیور کہ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر لفظ شریک حیات ہے. when you are marrying someone it is said to be شریک حیات, مطلب he or she is a part of your life, he or she is completely into your life. تو آپ کی جو پرابلمز ہیں, آپ کی جو خوشیاں ہیں, وہ سب ان کی, اور ان کی تمام خوشیاں اور ان کی تمام پرابلمز آپ کی. اگر یہ ذہن بن جائے نا ایڈجسٹمنٹ کا کہ ان کی پرابلم میری ہے, میری خوشیاں ان کی ہیں, ایکسچینج ہو جائے, اور وہ بھی کہیں کہ آپ کی پرابلم میری ہے اور میری خوشیاں آپ کی ہیں, کیا بات, تو چیزیں بڑی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں اور لائف بڑی اسموتھ چلتی ہے. سکھ دکھ کے ساتھی ہو جائیں. ہاں, اب آپ یہی دیکھ لیں کہ اگر یہ نہ ہونا
تو شادی شدہ زندگیوں کے ٹوٹنے کے جو گراف ہیں ایک میگزین میں نے پڑھا وہ اب بڑھتے ہوئے سالوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ لوگ تھوڑا مٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے. جو ڈومیسٹک وائلنس کی طرف بڑھنے کا ایک سبب ہے نا, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ مٹیریلزم ہے. مٹیریلزم صحیح ہے. اگر بندہ یہ سوچے نا مٹیریلزم از ناٹ سو امپورٹنٹ ان لائف if he or she is taking good care of me, if he or she is giving me spiritual benefits out of him, مطلب روحانیت مل رہی ہے, اسلام مل رہا ہے, دین مل رہا ہے, اچھے اخلاق ہیں, 2 وقت کی اچھی روٹی حلال کھلا رہا ہے یا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ مٹیریلسٹک تھنگس کو بعد میں پرائیورٹی دی جائے تو گھر بڑا اچھا چل سکتا ہے. صحیح. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو وربل ابیوز ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مرد کی طرف سے پھر ہاتھ اڑ جاتا ہے اور پھر معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. اصل میں نا میں اس سے ڈینائی کروں گا. ریزن بینگ, ایک آدمی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, شاید میں جو سمجھ پا رہا ہوں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پر عورت کچھ ایسا کہتی ہے جس پر مرد کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. رائٹ. وہی مرد جب آفس جاتا ہے تو باس پہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ باس نے کتنی بار بولا ہوتا ہے واٹ آر یو ڈوئنگ, یو آر گڈ فار نتھنگ, وائی ایم پیئنگ یو سو مچ سیلری. 4 باتیں سناتا ہے, کام بھی کرواتا ہے, کبھی لیٹ سیلری بھی دیتا ہے, تم نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اٹھانا بھی نہیں چاہیے. دس از ناٹ اسلام اور دس از ناٹ ٹیچنگز آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم گیونگ اے پوائنٹ کہ بھیا مدعا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گھر کا باس مانتے ہو, اس لیے تمہارا ہاتھ اٹھتا ہے, اور تم اپنا پاور اور کنٹرول دکھانا چاہتے ہو, اس لیے تمہارا ہاتھ اٹھا ہے. اب ایک بات مجھے بتائیں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر لوگوں نے باتیں کہی, کری نہیں کری؟ بالکل. ہسٹری ہے, سیرت ہے رسول پاک کی. میرا آقا نے جواب کیسے دیا؟ ایک شاعر کہتے ہیں نا, گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں. کیا بات ہے. اسلام جس لچک کے ساتھ آگے بڑھا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب ہے. اچھا, اب امیر اہل سنت اس دور میں ایک نعرہ ہم کو دیتے ہیں, 1 چپ 100 سکھ. کیا بات. بھیا آپ گھر پہ گئے, اگر کبھی اس کا موڈ تھوڑا سی آف ہے, بچوں کی امی کا کچھ کہہ رہی ہے, میں کہتا ہوں آپ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے ہو جاؤ, ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. اب وہ نہیں میرے مردانگی پر بن رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, بعد میں وہی معافی مانگے گی تم سے آ کر. امیر علیہ سنت کا یہ جو آپ نے فارمولا بتایا ہے, 1 چپ 100 سکھ, یہ ایسا ہے نا کہ اگر کوئی بھی عمل کر لے اس پہ, مرد ہو یا عورت, تو بات آگے شاید بڑھے ہی نہیں, معاملہ ہی آگے نہیں بڑھے, وہی ٹھنڈا ہو جائے گا. دیکھو باپو, بیلنس ہی تب بنے گا اگر ایک کبھی تقاضائے بشریت اوپر چلا گیا, اس کو ڈاؤن رہنا پڑے گا. یو کی ناٹ کم ایٹ دا سیم لیول اینڈ فائٹ. دونوں اگر ورسز ہو گئے تو پھر تو فائٹ ہی رنگ ہی ہوگی, رنگ ماسٹر آئے گا, پھر کلو خلاص معافی مشکل. تو دس از نیور اے وے. آپ اچھا کبھی شوہر خدا نہ خواستہ غصے میں ہو, کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہو, عورت کو چاہیے خاموش ہو جائے, کچھ نہیں بگڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ریلیشن شپ بنتی اسی سے ہے کہ جب ایک بولتا ہو تو دوسرا خاموش ہے. صحیح. گاڑی کے 2 پہیے تبھی اچھے سے چل سکتے ہیں زندگی کے جب ایک ٹینشن میں ہو تو دوسرا پیشنس میں ہو, ایک پیشنس میں ہو تو دوسرا خود پیشنس میں آنے کی کوشش کرے. صحیح. تو اس طرح سے گاڑی بہت اچھے سے چل سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ عام طور پر ہاتھ اٹھتا ہے اسی لیے کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ وربلی بہت لان تان کرتی ہے. باہر بھی تو بہت سارے لوگ آپ کو بہت کچھ بولتے ہیں, آپ نے تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اٹ از آل اباؤٹ یور سائیکولوجی, اٹس آل اباؤٹ یور تھنکنگ اینڈ ہاؤ یو تھنک. آپ نے فریم بنا لیا. میں کئیوں کے بارے میں اس طرح بھی سنتا ہوں, چونکہ آئی بین پیپل, لوگوں سے ملتا ہوں. گنجان آبادی والا علاقہ ہے جہاں پر میری خدمت ہے دعوت اسلامی میں, تو میرے پاس خبریں آتی ہیں. اچھا جب وہ کبھی لیٹر پڑھ لو یا ای میل پڑھ لو تو آئی فیل لائک آئی ایم ان شاک. کیوں یار, آئی نو دس پرسن, یہ باہر تو اتنا بڑھیا ہے, تو گھر میں اس کا بیہیویئر ایسا کیوں ہے؟ تو مطلب یو ہیو 2 فیسز. تم, میں یہ نہیں کہتا گھر میں کچھ اور باہر کچھ, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا نا باپو کہ تم باہر بھی ہاتھ اٹھاؤ. میں کہہ رہا ہوں یار تم نے باہر اتنے اچھے اخلاق رکھے ہوئے, یو میٹ پیپل وتھ اسمائل, تمہیں گھر پہ جاتے ساتھ ہی تمہاری ساری مردانگی نکلتی. اور مردانگی ویسے یہ ہے ہی نہیں, گھر کا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جی, ان کے نام میں کتنی یعنی کمال ہے. بالکل. آپ
ایک شخص کے اوپر سینے پر سوار تھے اور اس کی ایسی غلطی جس میں شرعی طور پر اجازت تھی، آپ اس کے سینے پر سوار تھے اور اسے بس مارنے والے تھے، اس نے آپ کے مبارک جسم کی طرف تھوک دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے ہٹ گئے، اچھا، ہٹ گئے، وہ اٹھ گیا تو کسی نے پوچھا حضور آپ تو اسے مارنے والے تھے، بالکل سینے پر سوار ہیں، اینڈ یو آر گیٹنگ اپ، کیا وجہ ہے؟ کہا پہلے جب میں اس کے اوپر سوار تھا تو حق یعنی اسلام کی خاطر تھا، جب اس نے مجھ پر یہ تھوکا تو میری نفس نے مجھے ابھارا اور میں اپنی نفس کے لیے اسے نہیں مارنا چاہتا ہوں۔ کیا بات، تو شیر خدا جیسا بھی کوئی انہیں مردانگی نے نام لو تو نام بندہ سے جوان ہو ظاہر جائے۔ ہے، صحیح۔ تو دس از آل اباؤٹ ہاؤ یو تھنک۔ اچھا دیکھا جائے تو ایسے کیسز میں نا گھر کا نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، گھر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ گھر کا ماحول، بچے وغیرہ سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر سب سے زیادہ ڈسٹرب جو ہوتا ہے نا باپو، آئی بلیو وہ بچے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں ان کی نا جو مینٹل گروتھ ہے، فزیکل گروتھ کے ساتھ مینٹل گروتھ کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں امی ابو سے لڑ رہی ہے، ابو امی سے لڑ رہے ہیں، بس وہ چل رہا ہے، دھماغ چوکڑی چل رہی ہے، کبھی ہفتہ بیتتا نہیں ہے، کبھی ابو نے بیلن مارا، کبھی امی نے تانے دیے، وہ چل رہی دھماغ چوکڑی۔ اب وہ نا پہلے تو ایک ایج تک ڈپریسڈ رہتا ہے کہ یار میرے گھر میں سکون ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، پھر کیا ہوتا ہے ایک تربیت وہ لے کر اٹھ رہا ہوتا ہے، اگر باپ نے ماں کو مارا ہوتا ہے نا تو آگے وہ کیری آن ہو جاتا ہے، وہ بھی پھر وہی سوچتا ہے کہ یہ تو گھر میں ایسے ہی ہوتا ہاں ہے۔ میں نے دیکھا ہے نا میرے ابا کو مارتے ہوئے۔ تو اچھا بیٹی پھر اگر اپنی ماں کو دیکھ رہی کہ لان تان کر رہی ہے، ساس کو الٹی سیدھی باتیں کر رہی، تو کل کسی اور کی گھر کی زینت وہ بنے گی، تو جا کر اس نے بھی کیری کرنا ہے۔ تو اوور آل اس کی مینٹل گروتھ، اس کی سائیکولوجیکل گروتھ، اس کی سوشل گروتھ، اس کی اسپرچول گروتھ پر بہت تگڑا اثر پڑتا ہے جب یہ ڈومیسٹک وائلنس جب اپنے پیک پر آتا ہے۔ مطلب اس سے دو لوگوں کا نہیں بلکہ جنریشن کا نقصان ہے، جنریشن کا نقصان ہے پورے۔ جنریشن کا نقصان ہے۔ صحیح۔ اچھا آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اس کے حوالے سے؟ دیکھیں مشورہ تو میرا خیال ہے بڑا صاف ہے، بڑا کلیئر ہے کہ ایک چپ سو سکھ، جو ایک جملہ ہم نے دیا کہ شوہر بیوی کے دکھ کو سکھ میں تبدیل کرنے کی جستجو کرے اور بیوی بھی اسی جستجو میں رہے۔ when you start thinking کہ یہ میرا ہے، from very deep down from your heart you start thinking کہ نہیں میرے کو سپورٹیو نیچر کے طرف، دیکھو ایک ورڈ ہے کنسٹرکٹیو تھاٹ، جب بندہ توڑ کے طرف جاتا ہے نا، جس کا ذہنی توڑ کا ہونا باپو، وہ کبھی گھر نہیں بسا سکتا۔ اگر کسی کو کہیں ٹریول کرنا ہے اور اس کے پاس سیٹ نہیں اور ایمرجنسی ہے جانا ہے تو وہ سارے راستے ڈھونڈتا ہے کیونکہ اس کی سوچ کنسٹرکٹیو ہے، یس آئی ہیو ٹو گو، کسی بھی طرح جانا ہے، ٹھیک ہے، پہنچنا ہے۔ اب تم نے رشتہ بچانا ہے تو انسان ول اسٹارٹ فائٹنگ ٹو میک شیور دیٹ ہاؤ وڈ آئی میک اٹ رن۔ ہمیں اللہ نے توڑ کے لیے نہیں جوڑ کے لیے پیدا کیا ہے، کیا اور تو زبردست جوڑ پیدا کر۔ لڑکی بھی یعنی بچوں کی امی بھی یہ ذہن بنا ہے میں جوڑ کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں یہاں آئی ہوں جوڑ کے لیے، گھر بسانے کے لیے۔ ناؤ دیز والز آر مائن، دس فیملی از مائن، دس انوائرمنٹ از مائن، دیز پیپل آر مائن۔ اس کی ماں کو ماں سمجھے، اس کے ابا کو ابا سمجھے، اس کے گھر کے معاملات کو خود انوالو ہو جائے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ماں کو ماں سمجھے، بچوں کی امی کے والد کو والد سمجھے، اینڈ گیو ہر دی رسپیکٹ شی وانٹس۔ اسے ترسنا نہ پڑے، جو رسپیکٹ اسے چاہیے۔ گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے دہرایا تھا، پھر دہراتا ہوں، تم لوگوں کو وہ دو جو انہیں چاہیے، لوگ تمہیں وہ دیں گے جو انہیں چاہیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا، اور یہ ایک مطلب ایک ذہن سازی بھی ہے کہ ہم چیزوں کو کیسا لے کے چلتے ہیں، کیسا سمجھتے ہیں۔ اب اس میں ایک یہی چیز آتی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا سمجھیں گے نا تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہم نے کر دیا نا بھائی یہ تیرا یہ میرا، اور پھر آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے نا باپو، آپ اس کو مانتے ہو میری ہے نا، تو اگر لکھا بھی ہے نا واٹر پروف تو دو بار آدمی سوچتا ہے اتار کے خالی کر، اپنی، کیا صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہاتھ ٹکرانے والا اپنی ہے، تو بات اپنی سمجھنے کی ہے۔ اپنا گھر ہے، درست ہو جاتی ہے، اپنا گھر ہے، اپنے کو سنبھالنا ہے۔ کلر بھی نکلے تو آدمی کی جان نکل جاتی ہے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں آپ نے سمجھایا، کافی ڈیٹیل میں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بتایا، اور جو باتیں بتائیں واقعی وہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ جنریشن ہماری جو ہے
ان کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور یہ اس پہ عمل بھی کریں گے. امید کرتا ہوں میں انشاءاللہ عز و جل. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.